بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلے حافظ قرآن کون تھے؟ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کریم نازل فرمایا اور اس کے بعد حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، اور تقریباً 23 سال کی عرصے میں قرآن کریم مکمل نازل ہوا۔ قرآن کریم کا تدریجی نزول اس وقت شروع ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ ضرورت اور حالات کے اعتبار سے مختلف آیات نازل ہوتی رہیں۔ قرآن کریم کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے حفظ قرآن پر زور دیا گیا، چنانچہ خود نبی کریم الفاظ کو اسی وقت دہرانے لگتے تھے تاکہ وہ اچھی طرح یاد ہو جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی نازل ہوئی کہ عین نزول وحی کے وقت جلدی جلدی الفاظ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسا حافظہ پیدا فرما دے گا کہ ایک مرتبہ نزول وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بھول نہیں سکیں گے۔ اس طرح نبی کریم پہلے حافظ قرآن ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو قرآن کی معنی کی تعلیم بھی نہیں دیتے تھے، بلکہ انہیں اس کے الفاظ بھی سکھاتے تھے۔ خود صحابہ کرام کو قرآن کریم یاد کرنے کا اتنا شوق تھا کہ ہر شخص ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں رہتا تھا، چنانچہ ہمیشہ صحابہ کرام میں ایک اچھی خاصی جماعت ایسی رہتی جو نازل شدہ قرآن کی آیات کو یاد کر لیتی اور راتوں کو نماز میں دہراتی تھی۔ علامہ ذہبی نے اپنی کتاب طبقات القرآن میں صحابہ کرام کی ایک جماعت کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے پورے قرآن کو حفظ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تھا۔ ان میں وہ 7 مشہور قاری ہیں جن کی سند آج تک دنیا میں مسلم ہے: حضرت عثمان، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور ابو الدرداء۔ ان کے علاوہ 38 حفاظ صحابہ کرام کے نام ذکر کیے ہیں، البتہ ان میں سے پہلے حفظ کرنے والے صحابی کی تعین ہمیں کسی کتاب میں نہیں مل سکی۔